إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وقال في موضع آخر تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ معزز حاضرین و سامعین، آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین گزشتہ اس کے 1 سال کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جنہوں نے آج روزہ رکھا وہ کل بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے سن 10 ہجری میں فرمایا جب آپ نے محرم کا روزہ رکھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال جب آیا تو آپ کی وفات ہو گئی، اس لیے آپ کی تمنا تھی کہ محرم کی 9 تاریخ کا روزہ رکھنا، اس لیے محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آج کوئی روزہ نہیں ہے تو پھر کل وہ روزہ رکھے اور اتوار کو روزہ رکھے 10 اور 11۔ آپ نے ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کی مخالفت کرو، لہذا وہ صرف 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ہمیں 2 دن کا روزہ رکھنا ہے، 9 10 یا 10 اور 11۔ ویسے پورا محرم کا مہینہ روزوں کے لیے بہت بہتر مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہوتی ہے، اور ماہ رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ اور روزوں کے لیے ماہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، لیکن 9 10 یا 10 11 کا رکھنا یہ اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ تو تھی محرم کی شرعی حیثیت اور اس کی فضیلت، لیکن محرم کے اسی مہینے کے اندر جہاں بہت سارے واقعات پیش آئے، انہی میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے جو محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا، اور وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل یا ان کی شہادت۔ کچھ لوگ اس واقعے کو اسلام اور کفر کی جنگ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان جنگ تھی، اسلام اور کفر کے درمیان لڑائی تھی، حالانکہ بات قطعاً ایسی نہیں ہے۔ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اجتہاد کی بنا پر یہ جنگ لڑی گئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے ورغلایا اور انہیں بہکایا، اور اس طریقے سے انہیں مکہ مکرمہ سے نکلنے پر آمادہ کیا، اور پھر اس طریقے سے وہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود اس بات کو جانتے اور سمجھتے تھے کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے۔ اس کے بہت ساری دلیلیں ہیں۔ میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ ایک ہمارا طبقہ ہے، وہ لوگ باقاعدہ اس لیے اسلام اور کفر کی جنگ سمجھتے ہیں، اور کسی شاعر نے یہاں تک کہہ دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حالانکہ جھوٹا شعر ہے، انتہائی غلط شعر ہے، کیونکہ یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی،
اسلام کو اس سے کوئی نشر و اشاعت نہیں ہوئی یا اسلام کو بول بالا نہیں ملا جیسا کہ شعر کے اندر کہا گیا، بلکہ اجتہاد کی بنا پر یہ جنگ پیش آئی تھی، اور یہ کفر اور اسلام کی قطعاً جنگ نہیں تھی۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، یہ ارادہ ظاہر فرمایا، تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے ان کو منع کیا۔ جن صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جنہوں نے ان کو منع کیا تھا، ان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ چند صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں جانے سے منع کیا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، محمد بن حنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی تھے دوسری ماں سے، انہوں نے منع کیا، اور اس زمانے کے مشہور شاعر تھا جس کا نام تھا فرزدق، اس نے منع کیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی تو کیا صحابہ کرام ان کو منع کرتے؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ وہ منع نہیں کرتے، بلکہ وہ خود جاتے شریک ہوتے، لیکن صحابہ کرام نے منع کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ان کو منع کیا کہ وہاں مت جائیے۔ تو سب سے پہلی دلیل اس بات کی کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی۔ اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو صحابہ کرام خود شریک ہوتے اور ان کو منع نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے یا دوسری دلیل کہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ نہیں تھے ان کے خاندان کے علاوہ، اور جو صحابہ کرام تھے مکے کے اندر، طائف کے اندر، مدینہ کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر، کوئی بھی صحابی ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا تھا۔ اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو اور بھی صحابہ کرام شریک ہوتے۔ یہ کتنا بڑا قافلہ تھا، 156 یا 160 لوگ تھے ان کے خاندان کے جو ان کے ساتھ نکلے تھے۔ باقی اور جو صحابہ کرام تھے مکے کے اندر، مدینہ کے اندر، دیگر شہروں میں، وہ کوئی اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے منع کیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے نام پیش کیا۔ نمبر 3، مسلم بن عقیل بن ابی طالب جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، جنہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیجا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ جب وہاں کے لوگوں نے ان کو خطوط لکھے، تقریباً 150 خطوط حضرت حسین کے پاس آئے تھے، اور لوگوں نے ان کو بلائے کہ آئیے ہم آپ کو اپنا خلیفہ چنیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یا حالات کا جائزہ لینے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو بھیجا، اور وہاں گئے تو شروع میں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور جب وہاں کے گورنر کو تبدیل کر دیا گیا، پہلے وہاں کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب یزید کو یہ خبر پہنچتی ہے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ جو بصرہ کا گورنر ہے عبید اللہ بن زیاد، اسے بھی کوفہ کی گورنری دے دو، اور وہ خود معاملہ صحیح ہو جائے گا یا معاملہ صحیح کر دے گا۔ تو یزید نے کیا کیا، عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کی گورنری بھی عطا کر دی۔ جب عبید اللہ بن زیاد وہاں پہنچتے ہیں تو اس نے اپنے چہرے کو چھپا کر رکھا تھا، اور جب کوفہ کی گلیوں میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت حسین آ گئے، اور لوگوں نے اسے سلام کرنا شروع کیا۔ وہ قصر امارت کو پہنچتا ہے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس نے اپنے غلام کو بھیجا، اور اسے معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کوفے کے اندر ہیں اور حضرت حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس نے مخبری کرائی اور پوری مکمل جانکاری لی، اور پھر مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا ان تمام لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جب ان کو قتل کیا جا رہا تھا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تنہا تھے، سارے کے سارے لوگوں نے دھوکہ دے دیا، غداری کی، اور اس طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ جب ان کے قتل کرنے کا وقت آیا تو عمر بن سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر، انہوں نے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ میرا ایک پیغام حضرت حسین کو پہنچا دو۔ انہوں نے کیا پیغام لکھا تھا؟ پیغام یہ لکھا تھا کہ مکہ سے مت نکلیے، اور اگر نکل چکے ہیں تو واپس ہو جائیے، اور اس طریقے سے کوفہ مت آئیے، یہاں کے لوگ غدار ہیں،
دغا باز ہیں، دھوکہ دے دیں گے، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے قتل کیا جا رہا ہے، لہٰذا میری تمہیں نصیحت اور مشورہ ہے کہ تم مکہ سے مت نکلو، اگر نکل چکے تو واپس چلے جاؤ۔ اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو حضرت مسلم بن عقیل قطعاً ان کو یہاں آنے سے منع نہیں کرتے، بلکہ ان کو شہادت کے لیے یا اس طریقے سے انہیں یہاں پر آنے پر ابھارتے، لیکن خود ان کے چچا بھائی مسلم بن عقیل نے ان کو منع کیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکل گئے اور راستے میں یہ خط ان کو ملا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ ان کو خط ملا مسلم بن عقیل کا، تو انہوں نے واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ اب ظاہر بات ہے اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً واپس نہیں ہوتے، نکل چکے تھے میدان کے لیے، واپس نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے واپس ہونے کی ارادہ ظاہر کیا۔ مسلم بن عقیل کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے حضرت مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لیں گے، اور انہوں نے قتل کر دیا، ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے، اس لیے ہم واپس نہیں ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں ناچار اس جنگ وہاں سے نکلے اور اس طریقے سے واپس نہیں ہوئے، حالانکہ ان کی خواہش ہو گئی تھی، انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم واپس چلیں گے، مکہ واپس چلتے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل کے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے، تو مجبوراً انہیں وہاں سے آنا پڑا اور واپس نہیں ہوئے، کیونکہ مسلم بن عقیل کو خود حضرت حسین نے بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود انہوں نے بھیجا تھا حالات کی نزاکت اور حالات کا پتہ کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے بھیجا تھا اور ان کو قتل کر دیا گیا تو انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہم ان کو یار و مددگار چھوڑ دیں، ان کے خاندان کے لوگوں کو یا ان کے جو بھائی وغیرہ ان کے چھوڑ دیں، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہوئے بھی واپس نہ ہو سکے، اور پھر وہ انہوں نے کوفے کا سفر جاری کیا۔ جب پانچویں بات یہ ہے کہ جب وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد عمر بن سعد بن ابی وقاص یہ کمانڈر تھے۔ سعد بن ابی وقاص یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت دی گئی انہی میں سعد بن ابی وقاص ہیں۔ ان کے صاحبزادے عمر وہ تھے کون؟ تابعی ہیں وہ، اور اس طریقے سے وہ کمانڈر تھے، فوجی جنرل تھے۔ جب ان کی مٹ بھیڑ ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت عمر بن سعد کے پاس انہوں نے 3 مطالبے رکھے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے، دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے، تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے۔ 3 مطالبہ انہوں نے کیا تھا، یا تو مکہ واپس جانے دیا جائے، یا تو سرحد کے پاس بھیج دو، سرحد کی حفاظت کرتے کرتے میں اپنی عمر گزار لوں گا، یا تو وہاں مجھے بھیج دیا جائے، یا تو یزید کے پاس مجھے بھیج دیا جائے دمشق شام میں، جہاں اس وقت وہاں دارالخلافہ تھا۔ ان 3 مطالبات رکھے۔ حضرت عمر بن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے مطالبات مانتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کے مطالبات کو عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر ہے، جس کی گورنری میں پورا علاقہ آتا، ہم اس کے پاس آپ کے مطالبات کو رکھیں گے۔ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس جاتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد ماننا چاہتا تھا ان مطالبات کو کہ یزید کے پاس ان کو بھیج دیا جائے، لیکن کوفہ کے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا شمر بن الجیزوشن، اس نے کہا کہ نہیں، آپ ان کے مطالبات تسلیم کر لیجئے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، کیونکہ آپ کوفہ کے گورنر ہیں، یزید کی طرف سے آپ کو یہاں کا گورنر مقرر کیا گیا ہے، لہذا حق یہ بنتا ہے کہ پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اس کے بعد آپ انہیں یزید کے پاس جانے دیجیے۔ اس نے کہا کہ قانونی طور پر آپ کی بات تو درست ہے۔ پھر حضرت عمر بن سعد بن ابی وقاص نے یہ پیغام بھیجا حضرت حسین کے پاس، تو حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، یا تو مجھے قتل کر دو، یا تو مجھے واپس کر دو، یا تو کسی جنگی یا تو کسی سرحد کے پاس بھیج دو، یزید کے پاس بھیج دو، سب مجھے گوارا ہے، لیکن میں عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر تھا ان کے لیے شہادت، اور یہ شہادت حضرت حسین کے مقام کو بلند کرتی ہے، حضرت حسین کے مقام کو بلند کرتی ہے۔ یہ ان کے لیے بڑا منصب تھا جو اللہ رب العالمین کو عطا کیا، کیونکہ مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام اور کفر کی جنگ تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مطالبات قطعاً ان کے سامنے نہیں رکھتے۔ یہ نہیں کہتے کہ تینوں میں سے کوئی مطالبہ ہمارا قبول کر لیا جائے۔ اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی، لہذا اسلام اور کفر کی قطعاً یہ جنگ نہیں تھی،
لیکن ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی. ہمارے نبی کو باقاعدہ جبریل امین نے وہ مٹی دکھائی تھی کربلا کی, جہاں پر کہا گیا تھا, جبریل نے کہا کہ آپ کی امت کے لوگ انہیں وہاں قتل کریں گے. یہ پیشین گوئی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور لوگوں نے سوال بھی کیا کہ کون قتل کرے گا, کیا غیر مسلم قتل کریں گے یا دشمن قتل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہماری امت کے لوگ انہیں قتل کریں گے. یہ چھٹی دلیل اس بات کی کہ ہمارے نبی کی پیشین گوئی اور کہنا کہ حضرت حسین کا جو قتل ہوگا یا ان کی جو شہادت ہوگی وہ اپنے مسلمان ہی کے ہاتھ پر ہوگی, اور اس طریقے سے کوئی غیر مسلم یا کوئی کافر انہیں قتل نہیں کرے گا. جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو یہ ساری اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. انہیں لوگوں نے دھوکہ دیا, انہیں ورغلایا, بہلایا, بہکایا, جیسے مسلم بن عقیل قتل کیا. اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مشورہ کی دیا تھا, نصیحت کی تھی حسن کو بھی اور حسین کو بھی, اور کہا تھا کہ جو کوفہ کے لوگ ان کے اوپر بھروسہ مت کرنا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے باقاعدہ نصیحت کی تھی اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو, اور کہا تھا کہ کوفہ والوں پر بھروسہ مت نہ کرنا, ہو سکتا ہو تمہیں ورغلائیں, تمہیں بہکائیں, ان کی باتوں پر مت آنا. انہوں نے بھی مشورہ دیا تھا اور نصیحت کی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ کو اسلام اور کفر کی جنگ نہیں سمجھتے تھے. انہیں دھوکہ دیا گیا, بلایا گیا کہ ہم آپ کو خلیفہ چنیں گے, اور اس طریقے سے جیسے مکہ کے خلیفہ عبداللہ بن زبیر تھے ایسے ہم آپ کو کوفہ اور بصرہ کی گورنر خلافت دیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. لوگوں ان کو دھوکہ دیا, ورنہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. اور یہ بہت چھوٹی سی جنگ تھی, یہ نہیں کہ کئی دنوں تک جنگ جاری رہی, چند گھنٹوں کی بات ہے, جیسا کہ علماء نے کتابوں کے اندر بیان کیا. کیونکہ ایک طرف تو کافی لوگ تھے اور ایک طرف تقریباً ٹوٹل 156 لوگ تھے, اس سے زیادہ 160 لوگ تھے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا. ہمارے نبی کی حدیث سے پیشین گوئی تھی, اس لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے. ایک طرف بال لشکر تھا 1000 کا, اور ایک طرف 150 یا 170 لوگ تھے, اس لیے یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. مظلومانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا, اور ان کے مطالبات اگر تسلیم کر لیے جاتے تو اور زیادہ بہتر ہوتے, لیکن یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا. یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا, ان کو شہادت کا درجہ نصیب ہونا تھا. اس لیے امینی کوئی بات ہے, اس میں اگر مگر کی بات نہیں کہی جا سکتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر تھا اور آپ کو شہادت کا درجہ نصیب ہونا تھا, لیکن اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. یہ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام اور تمام لوگ بھی اس بات کو, ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو اس طریقے سے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ جشن منایا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا گیا, ساری باتیں غلط ہیں. جب حضرت یزید تک یہ خبر پہنچتی ہے تو بہت غصہ ہوا اور کہا کہ عبید اللہ بن زیاد میں تم سے اس سے کم پر بھی راضی تھا, تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا؟ اور پھر انہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی بادشاہ عطا کرنے والا ہے, تو جسے چاہے بادشاہت دے, جسے چاہے چھین لے, جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے. تو انہوں نے کہا کہ اے حسین تم مجھ سے افضل, تمہاری ماں میری ماں سے افضل, تمہارے والد میرے والد سے افضل, لیکن یہ بادشاہت ہے, حکومت ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا دیتا, جسے چاہتا نہیں دیتا. تمہارے خاندان میں حکومت آئی, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ منتخب کیا, لیکن انہوں نے آ کر کے ہمارے والد کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. لہذا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر نبوت اور بادشاہت یا خلافت اکٹھا نہیں ہو سکتی, حکومت اکٹھا نہیں ہو سکتی. اس لیے نبوت آپ کے خاندان میں تھی, اللہ نے آپ کے نانا کو نبی بنایا, لہذا ورنہ آپ کے والد میرے والد سے افضل, تم مجھ سے افضل, تمہاری ماں میری ماں سے افضل. اور وہ رونے لگا. یزید یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا قتل کیا جائے, جیسا کہ اس نے خود کہا. اس لیے جو یزید کو بدنام کیا جاتا ہے, میرے بھائی وہ بھی ایک مسلمان تھا, ایک صحابی کا بیٹا تھا, اسے لوگ کافر کہتے ہیں, اسے لوگ ظالم کہتے ہیں, اور نہ جانے فاسق اور فاجر اور شرابی اور زانی اور نہ جانے کیا کیا باتیں کہتے ہیں. میرے بھائیو صحابہ کا زمانہ ہو, تابعین کا زمانہ ہے, ایک تابعی ہے, صحابی کا لڑکا ہے, صحابی کا بیٹا مسلمان ہے. ایسا نہیں کہ غیر مسلم ہو گیا تھا اور تمام صحابہ نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی. یہ جو شیعہ اور روافض ہیں اس طرح کی باتیں گڑھ کر کے اس کے تعلق سے پیش کرتے ہیں, حالانکہ ساری باتیں بے بنیاد اور الزام ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ہمیں حقیقت کو جاننا چاہیے, حقیقت کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر قائم رکھے, نبی کی سنت پر قائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں دین پر قائم رکھے, نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں توحید و سنت پر قائم رکھے, اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر سے, ہر فتنے سے
اور ہر برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم الرؤوف الرحیم۔